इमिग्रेशन और तारकीन वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जर्मनी के शहर हानाओ में स्टड क्रंकन हाउस में आज डॉक्टर मोहम्मद फरीद साहब के यहाँ ड्यूटी है और उनके साथ आज हम डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद फरीद इनके दो क्लिनिक हैं, ओफनबाग और हानाओ में। उसके अलावा ये स्टड क्रंकन हाउस हानाओ में भी खिदमत अंजाम देते हैं। डॉक्टर साहब के पास तमाम कम्युनिटीज के लोग हैं, जर्मन, पाकिस्तानी, अफगानी, इंडियन, अल्बानियन, तकरीबन हर कम्युनिटी के लोग हैं। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इस वक्त जर्मनी में सबसे ज्यादा मसरूफ तरीन और सबसे ज्यादा पेशेंट इन्हीं के पास हैं। और इनकी खिदमात का ये आलम है कि इनका ज़ाती नंबर तकरीबन हर पेशेंट के पास है और हर पेशेंट के साथ ये राब्ते में है। लिहाजा कोरोना वायरस जो जर्मनी और यूरोप में फैल रहा है, उसके हवाले से जज्बा न्यूज़ की तरफ से आज हमने इनसे कुछ बातें शेयर की हैं, कुछ इनका इंटरव्यू लिया है जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि जो यूरोप के अंदर कोरोना वायरस के मसाइल खड़े हुए हैं, आपके नज़दीक ये जो इटली में, जर्मनी में, स्पेन में, फ्रांस में या पूरे यूरोप में जो ये कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आप उसको किस तनाज़ुर में देखते हैं? आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि मुख्तलिफ अफवाहें हैं, तो आप उस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या वाकई ये हकीकत है या इसका कोई सदबाब हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। तो सच हकीकत तो कोई आदमी नहीं जानते। बात तो है कि एक बात मालूम है कि एक वायरस है अभी दुनिया में। वो वायरस कहाँ से आया, चाइना से या इटली या कौन सा जगह से, थोड़ा सा आप मालूम है सब लोग को। न्यूज़ में आप ख़बरें देखें नो, अभी इटली और ईरान में बहुत आती है, चाइना से बहुत नहीं आती है क्योंकि वहाँ थोड़ा से बेहतर हो गया। नो, यूरोप में प्रॉब्लम बहुत ये है कि अभी रोज़ बरोज़ यहाँ जर्मनी में वायरस का मकदार बहुत ज़्यादा होता है। लोग इन्फेक्शन बहुत आती है। फ़कत ये बात है, यहाँ से फ़कत एक चीज़ कर सकते हैं हम कि ख़ुद को हम मुहाफ़ज़त करें और घर रहे या कि अल्लाह ताला सबको हम मदद करे। कोई सब बात नहीं कर सकते इस बारे में। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पे जो खासकर हम मुस्लिम कम्युनिटी हैं, वो कहते हैं कि मौत आनी है, इसमें बचत की क्या ज़रूरत है? मौत तो जब लिखी वो आनी है। लेकिन आप भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नज़दीक ये जो बातें हैं, ये जो खासकर हम केयर नहीं कर रहे हैं, मीटिंग्स में जा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी कम्युनिटी को ताकि वो अपने आप को इस आफत से महफूज कर सकें? मैसेज तो ये है भाईजान, कभी हम बताया कि लाजम है कि थोड़ा सा फासला ले लेंगे तो हम, और क्योंकि ये एक वायरस है, अभी तो मालूम है कि वायरस आ गया, फासला लाजम है या कि और ख़ुद को मुहाफ़ज़त करे या कि कोई मास्क पहन करे। ये बात ये ज़रूरी है कि कोई ये इन्फेक्शन आती है जहाज़ तनफ़ुसी में बहुत, या एक लोग कर सकते हैं कि आयरन है या हर जगह में। इसे देखेंगे अफ्रीका में, देखें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सब जगह में जंग है भाईजान। सूरिया में देखो हालत तो बहुत ख़राब है। दुनिया में हर रोज़ बहुत आदमी जंग के इलाक़ में मर सकता है। और अभी इन्फेक्शन भी आया दुनिया में। सब हमारा खातिर में ये है कि एक आदमी अभी थोड़ा से सोचेंगे दुनिया में दूसरा भाई के बारे में, वो कोशिश हो रही है इस पे। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने कल इंटरनेट पे और मुख्तलिफ टीवी चैनल पे रिपोर्ट देख रहा था कि जो वर्ल्ड हेल्थ कमीशन है पूरी दुनिया का, उन्होंने कहा है कि जो वायरस की जो पहले तहकीक हुई है सारी गलत है। नई तहकीक ये है कि जो बाहर अगर कोई बंदा खांसता है तो उसके जो जरासीम हैं वो तकरीबन 1 ट्रिलियन निकलते हैं एक दफ़ा खांसने से, और उसका जो है वो हवा में 3 घंटे तक रहते हैं और जो वहाँ से गुजरे उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई लेटर लेता है, लेटर पे कोई लगा हो, कोई प्लास्टिक पे लगा हो, उसके 2-2 दिन तक जरासीम वहाँ रहते हैं। इन्होंने सारी पुरानी तहकीक ख़त्म कर दी है। जो हम लोग कह रहे थे मास्क ना पहनो, सिर्फ हाथ ना मिलाओ, अब इसका मतलब है मास्क भी ज़रूरी हो चुके हैं, हाथ मिलाना भी मना हो चुका है और बाहर निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है। ये जो अमेरिका की ये वर्ल्ड हेल्थ की तहकीक है, उसके बाद अमेरिका ने जो बयान दिया है कि हमने जी इसके लिए क्रोनोफीन जो है मलेरिया की वो हमने ईजाद की, उसके मदद कर रही है, लेकिन बहुत से मुल्क कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। आपके कोई इस बारे में नॉलेज?
بات یہ ہے کہ ایک بار وہ ابھی پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ ورلڈ ہیلتھ ماسک اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بتایا کہ یہ انفیکشن کبھی کبھی جو میز یا پیپر میں یا اشیاء میں رہیں گے. یا یہ ضرور ہے کہ وہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے بائی جان ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ ہوگا. کبھی کبھی لوگ بتاتا ہے کہ وہ ٹیبل میں یا پیپر میں 10 hours 15 hours کر سکتا ہے کہ وہ رہے گی. کبھی کبھی یہ تحقیقات ہے کہ بتاتا ہے کہ وہ اس کا وہ وائرس فقط آدمی بدن میں بہت ایکٹیو ہے, اسے نکل جائے گا آئر میں, زمین میں تو ایکٹیو بہت نہیں ہے. بہت قدیمی دارو ہے کہ وہ لوگ ہمارے ملکوں میں پاکستان, ہندوستان یا افغانستان میں یہ جگہ بہت استفادہ کرتا ہے ہم وقایا کے لیے, مرارے کے لیے. وہ دوائی فرانس میں ایک تحقیقات ہو گیا, وہ لوگ بتایا کہ کلوروفین کے استفادے کے بعد تھوڑا سے بہتر ہو گیا لوگ. نو یہ تحقیقات بالکل نہیں ہے کہ دنیا میں وہ ایک میڈیکل تحقیقات تو یہ ہے کہ بھائی جان وہ ڈبل اسٹڈی ہے, اس میں وہ تو ابھی تک ریکگنائز نہیں ہو گیا, 100% نہیں ریکگنائز نہیں ہو گیا کہ وہ ابھی معلوم نہیں کہ کیسا فائدہ کرتا ہے, کیا کرتا ہے. بتائیے کہ تھوڑا فائدہ کرتا ہے, ابھی تو معلوم نہیں ہے کہ وہ ڈیٹ یا کتنا لوگ مرتا ہے نہیں مرتا ہے. وہ کوئی آدمی کی کوشش بہت لوگوں کے, کیونکہ وہ لوگ اس میں ایکسپیریمنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا لیکن ابھی 100% شور نہیں ہے. تو یہ اسٹڈی بالکل فرام میڈیکل سائٹ یا ویو از ناٹ ویری ویری گڈ, وہ یہ مانتا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, میرا لاسٹ سوال یہ ہے کہ جو جرمنی میں یہاں پہ ہمارے کمیونٹی ہے, خاص کر غیر ملکی یا جو بھی پیشنٹ ہیں, اگر کسی کو خدا نخواستہ کرونا وائرس ہو جائے یا اس کو کوئی ایسا تھوڑا سا شک پڑے, تو وہ یہاں پہ کہاں پہ جائے, کس سے رابطہ کرے, کیا سسٹم کرے, یا فیملی میں اگر بندے ہیں کسی ایک کو ہو جائے تو وہ کس طرح اپنے آپ کو کور کرے کہ فیملی بھی بچے, اور یہاں کس جگہ پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ سب سے مہم یہ بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ ہم کہاں رہیں گے, اوفن باغ میں رہیں گے یا ہانو میں رہیں گے, فرینکفورٹ میں, ہر جگہ ہم رہیں گے. لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا Gesundheitsamt یا وہ آرگنائزیشن ہے اس کا نمبر کیا ہے. وہ نمبر لازم ہے کہ ہم ساتھ یاد کریں گے, کیونکہ وہاں آپ فون کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں ایسا. دوسرا بھائی جان وہ برائے شخص سنٹرال ہے, سفار ہاسپٹل میں یہ ایک جگہ ہے کہ لوگ وہاں کر سکتے ہیں کہ آئی اس کو پوچھیں گے. نو اسے آپ گھر میں رہیں گے تو, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بیماری شروع ہوتا ہے کبھی کبھی ہیڈ ایک بھائی جان, اور بہت ریئر سچویشن ہوتا ہے کہ لوگ بھی آف ٹیمپریچر وہ فیور یا بخار بھی آتی ہے. نو اسی لوگ بخار آتی ہے, ٹیمپریچر آتی ہے, تو ابھی تک یہ سفارش یہ ہے کہ آپ سب لوگ گھر میں رہیں گے, 2 ہفتے ویٹ کریں گے. 2 ہفتے کے بعد پھر لوگ کر سکتے ہیں کہ باہر جائے گی یا کہ آف کورس بائی جان ضروری کہ ڈاکٹر کے ساتھ بات کریں, اپنے علاقوں کے ہاسپٹل میں جائیں. تو فیملی کے لیے گفیرلش نہیں ہو جائے گا گھر پہ رہنے کا؟ نہیں, فیملی کی تو بائی جان بات یہ ہے کہ فیملی تو لوگ کے ہاسپٹل ان دس کیس بائی جان اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹلائز نہیں کرتا ہے, کیونکہ وہ فقط ٹیمپریچر ہے, فیور ہے. اور سب سے مہم خطرہ سمپٹوم اور سائن یہ ہے بھائی جان کہ اسی تمہارا ہیڈ ایک آتی ہے اور گلوں میں تھوڑا سا درد ہے. ثانیاً وہ یہ ہے کہ اسے ٹیمپریچر اوپر چلتا ہے, وہ لوگ نفس تنگی بھی آتی ہے اس کو, یا کیا کہ وہ سانس نہیں آتی. یہ بہت ضروری بات ہے. کاف بہت وہ کھانسی کریں گے, کھانسی کے ساتھ کوئی چیز آتی ہے, ریشہ آتی ہے, اور ریشے میں بہت یا کہ رنگ دار ہے, اور اس کے ساتھ نفس تنگی یا کہ سانس بند ہوتا ہے. یہ سب سے مہم یہ پرابلم ہے. پر لازم بجن کو وہ لوگ فون کریں گے. فون سب لوگوں کا لازم ہے کہ جرمنی میں 116 117 ہے, یا کہ ایمرجنسی کال ہے, یا کہ 112, یا کہ ڈاکٹر کے ساتھ بات کریں. دوسرا ہم بتائیں کہ Gesundheitsamt کا نمبر یاد کریں گے کہ کون جگہ آپ رہتا ہے, اس کے ساتھ بات کریں گے. آپ لوگ آپ کے ساتھ بات کر سکیں. بات یہ ہے کہ بھائی جان ابھی تک اسے آپ فون کریں گے, Gesundheitsamt کے بہت وہ لوگ آپ ویٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ بہت بزی ہے. اسی طرح یہ کہ اس نمبر میں فون کریں گے. پھر ان دس کیس بائی جان پیشنٹ مسٹ بی ہاسپٹلائز بائی جان. لوگوں کو تو ہاسپٹل میں بھیج دیں گے, باہر رہے گی, کیونکہ اس میں ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے بائی جان. ممکن ہے کہ آدمی
وہ سانس اتنا بند ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ایک ماشین ہے بھائی جان جرمنی میں خدا کا شکر 30,000 آتمنگس گریڈ بتاتے ہیں ریسپیراتور ہے بھائی جان. وہ دوسرے جگہ میں انگلینڈ میں یا اس یہی ابھی تک یہاں اور ہاسپٹل ابھی سب ہاسپٹل اس کے لیے ایک تیاری دے ہمارے ایلڈر پیپل سال خوردہ پیپل کے لیے بہت لازم ہے. اب 60 اور چھوٹے بچے احتیاط کریں. یا چھوٹے بچے کو کوئی چیز نہیں ہو سکتا ہے بھائی جان. چھوٹے بچے کے وہ جوانوں کے بھی تھوڑا سا جوانوں بھی تو معلوم ہے کہ وہ لوگ بھی بیمار ہو گیا ڈیتھ تھا اس کے اندر سال خوردہ پیپل. ڈاکٹر صاحب جو لوگ واک پہ جاتے ہیں تھوڑا رننگ کرنے سیر کرنے وہ جا سکتے ہیں اس کے لیے پرابلم کیوں نہیں بھائی جان. ہم بتایا کہ ڈسٹانس لے لیں گے جا سکتے ہیں سپورٹ کریں گے خود کو. اسے آپ کوئی چیز خرید کے لیے گھر میں نکال جاتا سے ماسک پہن کرے ہاتھ اور ڈسٹانس لے لیں گے. اوکے ڈاکٹر صاحب آپ کے جو کلینک ہے اوفن باغ ہاناؤ میں کیا ان دنوں میں جو ایمرجنسیز ہیں کھلے رہیں گے یا بند ہو جائیں گے؟ بھائی جان ابھی ہم کوشش کریں گے. تم آپ خود جانتے ہیں کہ ہم بہت 4 ڈاکٹر ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ وہ کھلے رہے گی یا کہ ہونا وہ اوپن باغ دونوں. پھر ہم نہیں جانتے کیا ہو سکتا ہے جرمنی میں جیسے کسی کو میڈیسن ایمرجنسی ضرورت ہو یا کوئی کلینک اگر آپ کا بند ہو تو پھر کیا کریں؟ بند انشاءاللہ کہ ہم بند نہیں کریں گے. اللہ مدد کرے کہ ہم یہ وہ اوپن رہے گی کہ ہم سب ساتھ رہیں گے. تو اسی بند ہو گیا اسی بند ہے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ رات میں بند ہے یا نون ٹائم میں بند ہے. اس ٹائم میں آپ اسے کوئی ڈاکٹر کے پاس آپ چلیں گے وہ آفس بند. ان دس کیس بھائی جان دوبارہ ہم بتائیں کہ نمبر میں فون کریں گے. اوکے ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنے کلینکس کا آپ نے جو آپ کتنے زیادہ پیشنٹس ہیں میرے خیال میں کہ میں نے ابھی تک 25 سال میں جرمنی میں اتنے پیشنٹ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں دیکھے جتنے آپ کے پاس ہیں. آپ کے پاس لوگ 3-4 گھنٹے ویٹ کرتے صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. تو آپ اپنے پیشنٹس کے لیے خاص کر کوئی ایمرجنسی نمبر ان حالات میں تجویز کریں گے؟ یا پیشنٹس یہ نمبر ہم آپ کو بتائیں یہ نمبر سب پیشنٹس کے لیے ہے خدا. اور دوسرا بات یہ کہ بہت پیشنٹس ہمارا نمبر اس کے پاس ہے ہمارے دوستوں کا نمبر دوسرے ڈاکٹر کے نمبر پاس ہے. کوشش کریں کہ پہلا یہ نمبر ہم آپ کو بتایا نمبر ایمرجنسی نمبر میں فون کریں گے. اور یا کہ کبھی کبھی لوگوں کے پاس ہمارا نمبر بھی ہے بہت ایمرجنسی کیسز وہ لوگ ہمارا ساتھ بھی رابطہ کر لیں یا کانٹیکٹ کر سکتا ہے بھائی جان. کیونکہ بہت لوگ اسے آپ کے پاس ٹیلی فون ہو دوستوں کے تمہارا ٹیلی فون ہے آپ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو SMS بھیج دیں گے یا کہ ہم میسیج بھیج دیں گے ہم آپ کو جواب دیں. خوبصورت اسلام آباد کی خوبصورت ترین بحریہ انکلیو میں 3, 4 اور 5 کمروں کے لگژری اپارٹمنٹس. دی سینٹریم آئیکانک لیونگ